تو اس نظام ولایت کا تعارف دو جہاں کے مالک میرے آقا نے فرمایا۔ جس طرح دو جہاں کے مالک میرے آقا نے احادیث کے اندر میں اولیاء کے فضائل و مناقب کو بیان کیے، ان کے تصرفات کو بیان فرمایا، بے شمار احادیث کے اندر میں نشاندہی فرمائی اور اولیاء کے تصرفات کو بیان فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ اور محبوب بندے ہونے کے واضح اشارات فرمائے۔ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بھی جن بندوں کو خاص طور پر انبیاء، صدیقین، شہداء تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس امت کے اندر میں قیامت تک رہنے والے ان صالحین اور اولیاء کا تذکرہ فرما کر ان کے بارے میں امت کو آگاہ فرما دیا کہ دیکھو ان کو میں قیامت تک اس دنیا میں میرے محبوب کی انسانیت اور امت کے لیے بھیجتا رہوں گا، اور ان کا یہ مقام ہے، ان کی یہ عظمتیں ہیں اور ان کے یہ تصرفات ہیں اور ان کے یہ مقامات ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اولیاء کا تعارف فرمایا اور اس درجے میں تعارف فرمایا کہ صرف سرسری درجے پر نہیں بلکہ مستقل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کا تعارف ان کی کرامتوں کو بیان فرما کر فرمایا، جس پر اس زمانے کے انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھی وقتی طور پر تعجب ہوا۔ حالانکہ یہ بات بالکل عقیدے کے ساتھ میں ہے کہ نبی کے مقابلے میں ولی کا کوئی مقام نہیں ہوتا، لیکن مقام زمانے کے اعتبار سے آگے اور پیچھے ہوتا رہتا ہے۔ انبیاء کا مقام تو اپنی جگہ ہے، اس میں کوئی حرف نہیں ہے، صحابہ کا مقام اپنی جگہ ہے، لیکن سکہ رائج الوقت جیسے دنیاوی کرنسی کے چلنے کے اعتبار سے آپ حضرات اس بات کو جانتے ہوں گے، اپنے بزرگوں سے سنا ہوگا کہ 2-4 صدی پہلے، 200-400 سال پہلے جو کرنسی چلتی تھی، جو نوٹ چلتی تھی، وہ سونے کی اور چاندی کی کرنسیاں تھیں، اشرفیاں تھیں، اور آج بھی بعض ملکوں کے اندر میں ہیں، چلتی تھی نا۔ اب اس کے بھی مقابل کے اندر میں پھر سلور کے اور کتھیل کے آگے آپ کے ہمارے بچپنوں کے اندر میں ہم نے اور آپ نے دیکھا ہوگا بندیوں کو، پیتل کی بندیاں آ گئی، اسی طریقے سے مختلف دھاتوں کی کرنسی آ گئی۔ اس کے بعد میں پھر نوٹوں کا زمانہ، کاغذ کے نوٹوں کا، کرنسیوں کا زمانہ۔ کرنسی تو وہی ہے لیکن حیت اور نوعیت بدلتی جاتی ہے، اس زمانے کے تقاضے ہوتے ہیں، اس اعتبار سے اس کی اصل تو وہی ہوتی ہے لیکن صورت بدل جاتی ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دنیا میں اپنی رضا اور اپنی خوشنودی کے چلانے کے لیے انبیاء والی کرنسی دنیا میں چلائی تھی کہ نبی کے بغیر کسی کی عبادت، کسی کا دین اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں چلنے والی کرنسی انبیاء کی نسبتیں تھیں۔ اب جب امام الانبیاء اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں تو یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کے سامنے رکھ دیا کہ اب اس کرنسی کو ہم بدل دیتے ہیں، اور دنیاوی اعتبار سے مادی نظام میں بھی کرنسیاں بھی تو بدلی جاتی ہیں نا۔ ہمارے آپ کے بچپنوں کے اندر میں اگر کسی کو 2 پیسے کی بندی دے دی جائے، 3 پیسے کی بندی دے دی جائے، تو آج 10 روپے کے نوٹ پر بچہ اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا ہم تو خوش ہوتے تھے۔ 2 روپے کتنے؟ 2 پیسے، 3 پیسے، شاہد صاحب 1 پیسہ بھی دیکھے ہوں گے آپ، اور آج 10 روپے بھی دے تو منہ چڑاتا ہے انہیں، یہ دوسری نوٹ دونا بولتا ہوں، ہری نوٹ، 50 کی نوٹ۔ لیکن تو کرنسی کی حیثیت بدلتی جاتی ہے دنیاوی اعتبار سے بھی۔ تو میرے آقا کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے امام الانبیاء کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں قبولیت کی کرنسی صرف نبی کی نسبت رکھی تھی، انبیاء کی نسبت۔ اس کی مثال یوں سمجھ لو جیسے سونے کی کرنسی دینار اور اشرفیہ تھی۔ اب میرے آقا کی بعثت کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام بتا دیا کہ اگر وہی کرنسی کو باقی رکھا جائے تو پھر کرنسی کی امپورٹنسی پر اثر آ جائے گا۔ 55 کی کرنسی 55 تک نہیں چلائی جاتی، بلکہ حکمتوں اور انسانوں کے رجحانات کو محسوس کرتے ہوئے کرنسی کے اندر میں بدلاؤ لایا جاتا ہے۔ 5 کی نوٹ تھی، روپیے کی نوٹ تھی، 2 روپے کی نوٹ تھی، اور ساری نوٹیں پھر بدلتے اور بدلتی چلی جاتی ہیں۔
یہ کیا بات ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسانوں کے رجحانات کہ ایک کرنسی کو دیکھ کر عادی اس کے نہ بن جائے، اہمیت اور عظمت اس کی ختم نہ ہو جائے، اس لیے انسانوں کی فطرت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اصولی اعتبار سے بھی کرنسی کو بدل دیا جاتا ہے، نوٹ کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ تو میرے آقا دو جہاں کے بانی کے تشریف لانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونے کی کرنسی کی صورت میں صرف نبیوں کی بعثت اور انبیاء کی توسط اور صرف انبیاء ہی کا اللہ کی بارگاہ میں چلنے والی کرنسی تھی۔ کیا تھی؟ اس زمانے کے اندر میرے آقا کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی ام سابقہ کے نبیوں کے زمانے میں بھی اولیاء تھے، جس کا ثبوت قرآن مجید میں ہے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسی طریقے سے اور دوسرے صورتوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں آصف برقیہ جو تھے وہ ولی تھے اس قوم کے اور اس امت کے۔ تو ام سابقہ میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی آپ کی اولاد میں بھی اولیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو کہا کہ بیٹا دیکھو، میں ایک خاص بات کہتا ہوں کہ جب مشکل کا آخری وقت آ جائے اور کوئی بات بن نہ پڑے اور اللہ تم سے راضی ہی نہ ہو سکے اور کوئی صورت اللہ کو منانے کی تمہیں نہ مل سکے، یہ کون وصیت کر رہے ہیں؟ اپنے بیٹے کو حضرت آدم علیہ السلام اللہ نہ ماننے پر آ جائے، اللہ وہ تو قادر مطلق ہے نا، وہ نہ ماننے پر آ جائے، فیصلہ کرنے کہ میں نہیں مانوں گا، اور کوئی ظاہری سبب اور اسباب تمہارے پاس خدا کو منوانے کا نہ رہے، تو میرے بیٹے میں خاص بات تم کو یہ کہتا ہوں کہ اس راز کو ہمیشہ استعمال نہیں کرنا، بلکہ بہت نازک وقت میں استعمال کرنا۔ یوں فرمایا کہ اس وقت میں خاموشی کے ساتھ میں جنگل میں نکل جانا، اور نکل کر روایتوں کی تفصیل کے مطابق میں آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ 55 پاک اور 314 رسولوں کا اور اس کے ساتھ امت کے اولیاء کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرنا، تو اللہ نہ کرنے کا فیصلہ بھی کر چکا ہو، مگر اس رخ کو ہمیشہ اختیار نہیں کرنا، بلکہ یہ بڑی خاص چیز ہے، خدا کی مرضی کے خلاف میں خدا کو تیار کرنے کا معاملہ ہے۔ اس لیے اولیاء کا توسل اور اولیاء کی نسبتیں یہ سبزی مارکیٹ کی گاجر مولی اور پالک اور ماٹ نہیں ہوتی، بلکہ یہ نسبتیں بڑی خاص ہوتی ہے، اس کو ہر جگہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، دیکھ میرے بیٹے، بہت نازک وقت، دعائیں کرو، مانگو، آنسو بہو، پیشانی کو رگڑو، طواف کرو، روزے رکھو، سب کچھ بھی کرو، لیکن کسی سے بھی اگر تمہارا کام نہ بنے تو آخر میں جا کر توسط اور وسیلہ دینا۔ کیا دینا؟ توسط اور وسیلہ دینا۔ اور توسط اور وسیلے کے اندر میں حضرت آدم علیہ السلام نے نصیحت فرمائی کہ یہ ہر وقت کرنے کی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ میں راز دے رہا ہوں تمہیں، اور اس راز کو راضی رکھنا۔ توسط اور وسیلہ اور اولیاء کی نسبتیں اور اولیاء کا وسیلہ یہ بالکل ایمرجنسی میں، جبکہ اس کے علاوہ کا کوئی راستہ نہ ہو، اس وقت میں آدمی اس کو اختیار کرے، ورنہ ہر موقع کے اوپر کہ بارش نہیں برس رہی، یا اللہ اولیاء کے توسط سے، بیماری اچھی ہو جانا اولیاء کے توسط سے، میرے سلسلے کی وجہ سے، بالکل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بجائے کہ یہ تو نااہل ہے، یہ کیا کر رہا ہے کہ کسی کے پاس میں 1000 روپے کی نوٹ ہے تو پھر وہ ٹھوس دے رہا ہے کہ وہ 1000 روپے کی نوٹ دے، مجھے 5 روپے کی بیڑی دے، 1000 روپے کی نوٹ ہے، 5 روپے کی بیڑی دے، 1000 روپے کی نوٹ ہے، اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی نا۔ توسط اور وسیلہ جو ہوتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے شہزادے اور صاحبزادے کو کہا کہ بہت ناگہانی صورت کے اندر میں جب کہ رب ماننے ہی کو تیار نہ ہو اور نہ ماننے کا فیصلہ کر چکا ہو، تو پھر اس وقت میں تم توسط اور وسیلے کو اختیار کرنا، اور بھی تفصیلات ہے اس میں،
کہ حضرت آدم علیہ السلام نے وہاں پر اپنے بیٹے کو خاص نصیحتیں فرمائی اور ان نصیحتوں کی وجہ سے پھر سے نبوت کا نور ان کی اولاد کو ملا. ورنہ آدم علیہ السلام کی اولاد کے اندر میں رساکشی شروع ہوگی. حابیل اور قابیل نے وہاں پر ایک دوسرے کو قتل کر دیے وہ معاملات سارے, اور بگاڑ کا نظام شروع ہو گیا. اور ان بگاڑ کے نظاموں کے شروع ہونے کے بعد میں پھر نورانیت اور نور نبوت ان سے دور ہو گئی. اب حضرت آدم علیہ السلام کا خاندان اور قبیلہ پریشان ہو گیا. یہ راز کسی کو معلوم نہیں تھا, صرف ان کو معلوم تھا. لیکن انہوں نے فوراً اس کو سامنے نہیں لایا, بلکہ اس لیے طریقت کی لائن کی جو حقیقتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو بچا سکتے ہیں, جو چھپا سکتے ہیں اور جو سنبھال سکتے ہیں, انہی کو یہ دولت عطا کرتے ہیں اصل رازوں کی. ورنہ ہوتا کیا ہے کہ بزرگوں کے آستانوں کو, بزرگوں کے نظاموں کو لوگ دنیا کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب آج یہی تو معاملہ ہو گیا کہ کیا ہے بھائی, منت مرادیں چلو, بزرگوں کے آستانوں پہ چلے جاؤ, ڈوری بندو, وہ کام کر لو. پوری زندگی صرف اپنے مقاصد دنیا اور اپنے منت و مرادوں کے لیے وہ جانے والا بنتا ہے. حالانکہ یہ رخ ایک دم صحیح نہیں ہے. اللہ ناراض نہیں ہوتا, اس کے دوستوں سے مانگنے سے اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوتا. وہ بات ان لوگوں کی بیچاروں کی ناواقفیت کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں کہ اولیاء کے پاس میں جانا شرک ہو جاتا ہے. شرک نہیں ہوتا, کیونکہ دشمن کے پاس نہیں جا رہا, وہ تو دوست کے پاس میں جا رہا. اللہ ناراض نہیں ہوگا. ہاں, اللہ تبارک و تعالیٰ بلکہ اپنے دوستوں کے پاس میں جانے والوں سے اگر واقعی ان کا وہ دوست ہے تو پھر وہ دوست کہے گا کہ تیرا بندہ میری محبت نے میرے پاس میں تجھے منوانے کے لیے آیا, یا اللہ اگر میں تیرا ہوں تو پھر تو تیرے بندے کی مراد کو پوری کر. آسانی سے مرادیں پوری ہو جاتی ہیں. لیکن یہ جو وسیلہ توسط کا معاملہ ہے اولیاء کے نظام کا, راہ ولایت کے نظام کا, اس کو ہلکا نہیں ہونے دینا. کبھی صرف مقاصد کے درجے میں اپنی دنیا کے لیے ہی صرف اس کو استعمال نہیں کرنا. کیوں کہ دنیا کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار اسباب بنا دیے. بارش نہ ہو رہی ہے تو صلاۃ السسقا پڑھو سارے لوگ نکل کر, بچوں کو ساتھ میں لے کر کھلے سر کے ساتھ میں, اور پھر یہ صلاۃ الحاجات پڑھو اور یہ آیتیں پڑھ لو اور وہ وظائف پڑھ لو. رات کے اندھیرے کے اندر اٹھ کر جب کہ اللہ پہلے آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے اور ندا لگاتا ہے کہ مانگو, اس وقت اٹھ کر خدا سے مانگ لو. روزے رکھ لو. یہ ساری چیزیں تو اسباب ہیں. دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تو یہ سارے اسباب بنا دیے. حتیٰ کہ یہاں پر تو یہ بات فرما دی کہ تم شرمنا نہیں اپنے رب سے, اس لیے کہ تم رب کے بندے ہو, اور اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے ہونے کا ثبوت ہر حالت میں دے. کا مطلب کیا ہے؟ بے نیاز نہیں ہونا اللہ تعالیٰ سے. کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے بندوں کی ان چیز کو پسند نہیں کرتا. بندے ہیں, آپ کی اولاد ہے تو اگرچہ کہ اولاد بڑی ہو جائے, سب کچھ بھی ہو جائے, IAS آفیسر بن جائے اور باپ بیچارہ مزدور اور لیبر ہو, لیکن شریف اگر اولاد ہوگی تو عید کے موقع پر آ کر اپنے باپ سے 5 روپے ہی صحیح لیکن عیدی وصول کرے گی اور باپ دے کر خوش ہوگا. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے, یہ بندوں سے اللہ سے بے نیاز ہو جائے. نہیں, ہم اللہ سے نہیں مانگتے, ہم کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کو دینا ہے تو دو. یہ نہیں, بے رخی کی بات ہو جائے گی, اللہ ناراض ہو جائے گا. بلکہ دنیا تو اللہ تعالیٰ سے مانگو, آل مانگو, اولاد مانگو, صحت مانگو. حتیٰ کہ میرے آقا تو جہاں کے مالک میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ سے اس کے جوڑنے کا سبب مانگو. گھر میں نمک بھی ختم ہو جائے تو وہ بھی پہلے رب سے مانگو. رب کی شان یہ ہے کہ مانگنے والوں سے وہ خوش ہوتا ہے, نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ جیسے ایک باپ اپنی اولاد کو اپنا محتاج دیکھ کر پسند کرتا ہے اپنی اولاد کو, ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے دنیا کو مانگو, دنیا کے مسائل کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مانگو.
نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے، مانگنے والوں سے وہ خوش ہوتا ہے، اور وہ دے کر خوش ہوتا ہے، وہ دے کر خوش ہوتا ہے۔ دنیا وہ ہے کہ جو بار بار مانگنے سے ناراض ہوتی ہے، اور اللہ وہ ہے جو بار بار مانگنے سے خوش ہوتا ہے۔ تو دنیا کے سارے مسائل کے بارے میں مانگنے کا راستہ تو رب کی ذات ہے، جس طریقے سے ہو سکے عبادتوں کے ذریعے سے، نوافل کے ذریعے سے، اور قرآن پاک کی آیتوں کو پڑھ کر، بلک کر، رات کی تہجد میں اٹھ کر، پھر کسی مسجد میں جا کر ایک دن کا اعتکاف کر کے یا عمرے کی نیت کر کے، ہاں مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ یہ اسباب اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے اپنے محبوب کی امت کو عطا فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو، اس لیے کہ نہ مانگنے والے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کو بندے کی عبودیت پسند ہے۔ عبودیت کیا؟ میں بندہ اور تو رب، اللہ میں بندہ اور تو رب۔ تو اللہ کو اپنے بندوں سے، بندوں کا مانگنا پسند ہے، اس لیے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناز پروردہ بندے وہ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ پر ناز ہوتا ہے، اللہ کو ان پر ناز ہوتا ہے۔ ان کی بات الگ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسے ابراہیم علیہ السلام آگ میں جلانے کے لیے داخل کیے جا رہے تھے، فرشتوں نے مدد کے لیے آئے۔ فرشتوں کی مدد لینا بھی تو اللہ کی منشا ہی تھی ہوگی، لیکن کیا سوال کیا وہاں پر کہ اللہ نے بھیجا تم کو؟ فرشتوں نے کہا کہ نہیں، اللہ نے تو نہیں بھیجا، لیکن ہم اجازت لے کر آئے ہیں۔ کہا کہ ہٹو، ضرورت نہیں ہے، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ یہ ناز کا مقام ہے۔ اگر فرشتوں کی مدد اگر آ جائے تو لینا ناجائز نہیں تھا نا، تھا نا؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام مقام ناز پر تھے، جب مقام ناز پر تھے تو کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم نہیں دیا جانے کا اور میری مدد کرنے کا، پوچھ کر آئے ہو۔ تو پھر اللہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے فرشتوں سے ناراض ہو گیا کیا؟ میں تو بھیجا نہیں، مگر میرے سے پوچھ کر میرے خلیل کی مدد اور میرے دوست کی مدد کے لیے تم کیوں جا رہے؟ فرشتوں سے ناراض ہوا کہ اللہ میں نہیں ہوتا؟ کیوں؟ دوست ہی کے پاس تو جا رہے ہیں نا، دشمن کے پاس، غیر کے پاس تو نہیں جا رہے۔ تو غیر کے پاس میں جانے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور اس کے دوست کے پاس میں جانے سے اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوتا، بلکہ ان فرشتوں سے اللہ تعالیٰ اور زیادہ خوش ہوا کہ میرے فرشتوں میرے دوست کی مدد کے لیے میں نہ کہنے کے باوجود تم مجھ سے اجازت لے کر گئے ہو۔ ایسے ہی اولیاء کے پاس میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے لینے کے لیے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض نہیں ہوتا، اور ان کو مشرک نہیں کہنا چاہیے۔ کیوں؟ کہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسباب ہیں، جن اسباب سے خدا دنیا کو چلاتا ہے۔ نظام دنیا، نظام کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے تو چلائے گا، لیکن سبب کے درجے میں قیامت تک کے لیے ولایت کے نظام کے ساتھ میں چلائے گا۔ احادیث میں ساری تفصیلات موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء کے ذریعے سے دنیا کو، نظام کو چلاتا ہے۔ کہاں کتنی بارش برسانا ہے اور کیسا کرنا ہے، کتنی کھیتی، کتنی ارزانی، کتنی پریشانی، کتنی خونریزی، اور کن ملکوں کو فتح، کن ملکوں کو ناکامی، یہ سب کچھ بھی شب برات کو گزار کر تم آگے بڑھے ہو۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ دخان میں یہ بات فرمائی شب برات کے متعلق، فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے احکامات کو صادر کر دیتا ہے، سال بھر جو کچھ ہونا ہے، کتنے مرنا ہے، کتنے جینا، پیدا ہونا ہے، اور کن کو کیا ہونا ہے، کن کا کیا ہے، سارا الاٹمنٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سال میں بجٹ کو پاس کر کے حوالے کر دیتا ہے۔ بجٹ پاس حکومت کرتی ہے، لیکن حوالے کس کے لیے کیا جاتا ہے؟ جتنا بجٹ پاس ہو گیا، اب حکومت یہ ہر چیز کو تو پھر وہاں پر الاٹ نہیں کرے گی نا، ایک وقت ہوتا ہے کہ الاٹ ہو گیا، اب اس بجٹ کو استعمال کرنا، اب وہ ذمہ داری پوری حکومت کی مشنری کی ہوتی ہے۔ ایسے ہی شب برات کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے کل معاملات کے اندر میں ایک ایک انسان اور ایک ایک مخلوق کے معاملات میں کل فارغ ہو جاتا ہے کہ اس سال اگلی شب برات تک یہ ہونا ہے، اور وہ فارغ ہو کر احکامات کو دے کر پھر وہ احکامات کس کو دیے جائیں گے؟
بجٹ پاس ہو گیا تو حکومت چپراسیوں کے حوالے کرے گی؟ نہیں، اس کے جو کلیکٹرز ہیں اور وزراء ہیں، یہ تعلیم کا نظام کا یہ ذمہ دار انہیں، اور کیا کہتے ہیں اس کو، وزیروں کو، منسٹرز، یہ نظام، یہ ہیلتھ منسٹر اور یہ فائنانس منسٹر اور یہ منسٹر، یہ کھیل کا منسٹر، یہ فیکٹریوں کا منسٹر، اب ان کے لیے یہ بجٹ، اور اس بجٹ میں سے وہ لوگ اپنے مشورے سے اس بجٹ کو استعمال کرتے ہیں۔ ایسے ہی نظام خداوندی ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم۔ شاید شب برات میں یہ رخ سننے کو نہیں ملا ہوگا آپ لوگوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے امر کا فیصلہ کر دیتا ہے شب برات میں، فیہا یفرق کل امر حکیم، کل امر حکیم کا حکم صادر کر دیتا ہے، الاٹ کر دیتا ہے، اور کر کے پھر ان کو ان وزیروں کے، ان اہلواروں کے حوالے کر دیتا ہے، اور وہ جو نظام عالم کے چلانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منتخبہ بندے، یستخلفنہم فی الارض، ہم نے زمین پر اپنے خلیفہ کو پیدا کیا، خلیفہ کو بناتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ خلافت فرشتوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ خلافت سے مراد خلافت ولایتی ہے یہاں پر، کہ نظام عالم کے چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس زمانے کے اندر میں جو اللہ کے منتخبہ بندے ہوں گے وہ حیات میں بھی ہوں گے۔ اس لیے ہر زمانے کے اندر میں 300-500 سے زیادہ اولیاء، یہ اولیاء نظام عالم کے چلانے والوں کی بات، وہ اولیاء اور قسم کے اولیاء اور ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے لیے پیدا کر لیتا ہے، اور پھر میرے آقا جہاں کے مالک کی پسند کے لیے جن کو ولایت دے دیتا ہے وہ اولیاء الگ ہے۔ لیکن نظام عالم کے چلانے کے لیے 500 اولیاء، یہ کون ہوتے ہیں؟ ایک معنوں میں اس بجٹ کو دنیا میں چلانے کے مجاز ہوتے ہیں۔ منسٹرز ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اب وہ لوگ اس بجٹ کو چلاتے ہیں، وہ نظام کو چلاتے ہیں، نظام عالم کو چلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ شب برات میں فیصلہ کر دیا، وہ فیصلے صادر اللہ کرنے کے بعد روئے زمین کے اوپر جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، اولیاء کرام، حدیث کے اندر میں نظام عالم کے چلانے والے، کائنات کے چلانے والے اولیاء کے متعلق ایک اشارہ یہ ملا ہے، حدیث مستند ہے کہ 500 ولی ہر زمانے کے اندر میں ہوں گے، 40 ابدال رہیں گے، قطب رہیں گے، غوث رہیں گے، اور یہ وہ لوگ رہتے ہیں کہ جو روزانہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تصرفات عطا فرما دیتا ہے کہ وہ اپنے قطب سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور غوث زمانہ جو ہوتے ہیں ان کے احکامات کے تحت میں سارے نظام عالم کو وہ چلاتے ہیں۔ یہ ایک مستقل نظام ہے، اس کو سمجھنا ہو تو یہ دنیا کی حکومت کے نظام سے سمجھ سکتے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ صادر کر دیتا ہے اور وہ اولیاء کے پاس سے بھیج دیتا ہے، اور اولیاء کا مرکز، اس لیے حدیث میں بھی بات آئی ہے کہ ملک شام جو برکت والی زمین ہے وہاں پر ابدالوں کی کثرت رہتی ہے، ملک شام، اور اسی طریقے سے قطب، ہر علاقے کا ایک قطب ہوتا ہے، اولیاء اس کے معاون ہوتے ہیں، فرشتوں کا نظام ان کے ساتھ میں رہتا ہے۔ جادو کے اور عاملوں کے اور عملیات کے موکلوں کے نظام والے ولی نہیں ہوتے۔ یہ تو بہت بےہودی بات ہے کہ عاملوں کو ولی سمجھ لیا جائے، چھوچھا کرنے والوں کو اولیاء سمجھ لیا جائے۔ اولیاء کی توہین ہے، یہ ولایت کے نظام کی توہین ہے، اور یہ بہت غلط رخ ہے کہ اولیاء کے آستانوں کے، ان کی نسبتوں کو، ان کے سلاسل کو ہم عملیات کے رخ سے اور چشمے سے دیکھیں کہ ان کے پاس میں علاج، ان کے پاس میں تعویذ، ان کے پاس میں گڈھے اور پلیتے، یہ نہیں ہوتے اولیاء کے نظاموں کے اندر میں، بلکہ اولیاءوں کا نظام جو ہوتا ہے بہت اعلیٰ ہوتا ہے، ان کے ساتھ میں فرشتوں کا نظام ہوتا ہے، ان کے ساتھ میں رب کی مرضی ہوتی ہے، اور ان کے ساتھ میں خدا کی تائید ہوتی ہے، خدائی ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ عاملوں کا اور موکلوں کا، تعویذ اور گنڈے پلیتوں والوں کا نظام نہیں ہے۔ ولایت کے نظام کو تو بدنام کیا ان لوگوں نے۔ ولایت کا نظام کیا ہے؟ ولایت کا نظام جو ہوتا ہے وہ جس کی نسبت عرش الہی سے ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ شب برات میں ان اولیاء کو اپنے فیصلے حوالے کر دیتا ہے
کہ اب اگلے سال تک میری مرضی اور میرے فیصلے یہ ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، سورہ دخان کی آیت ہے، سورہ دخان شریف کی آیت ہے کہ ہم ہر حکمت والے امر کا فیصلہ کر کے نافذ کر دیتے ہیں، حوالے کر دیتے ہیں۔ تو حوالے کس کے کریں گے؟ فرشتوں کے نہیں، فرشتے مجاز نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے جو خلیفہ ہیں وہ اللہ کے دوست اور اولیاء ہیں، اور ہر زمانے کے اندر میں رہتے ہیں، اور اس تعداد کے اندر میں کبھی کمی نہیں ہوتی۔ اس لیے اس کو سمجھنا ہو تو دنیا کا سارا نظام اولیاء کے نظام کی عکاسی اور تصویر ہے، اس سے وہ اصل ہے تو اس کی نقل ہے۔ جیسے ایک ملک میں بادشاہ، وزیر اعظم، اسی طریقے سے کلکٹرز، اور اسی طریقے سے مختلف شعبے اور مختلف وزارتیں اور مختلف اقتدار، ایسے ہی سارا نظام یہ اولیاء کے نظام کی نقل ہے، یہ کئی کی نقل ہے، اسی کے تحت میں یہ سب کچھ بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو حوالے کرتا ہے، فرشتے مجاز نہیں ہیں، بلکہ فرشتے مجاز نہیں بلکہ ملازم ہوتے ہیں اولیاء کے۔ اچھا نہیں لگ رہا نا آپ کو یہ جملہ بولوں؟ قرآن مجید کہتا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ فرشتوں کو نازل کرتا ہے دنیا میں بھی ان کے لیے، حتیٰ کہ جہاں کے مالک میرے آقا نے فرمایا کہ اولیاء کے بستروں پر تعظیماً فرشتے آ کر مصافحہ کرتے ہیں، وہ کہیں پر جا رہے ہیں تو راستوں کے دو قطاروں میں لگ کر ان کا دیدار کرتے ہیں اولیاء کا۔ کیوں؟ کہ اولیاء وی سے اللہ تعالیٰ کے دکھتے ہیں، وہ ایسے ہی اپنے کی پہچان نہیں دیتے، کوئی کسی حال میں، کوئی کسی حال میں، کوئی کسی حال میں، لیکن ان کے رب کے ساتھ کی مسکراہٹیں اور مدینے والوں کی طرف کے اشارے اور غوث الاعظم کی نگاہیں اور غریب نواز کا نظام ان کے ساتھ میں، وہ دکھتا ہے لوگوں کی نظروں میں دیوانوں کو دیوانہ، لیکن خدا کی قسم وہ دیوانہ نہیں بلکہ دیوانہ کیا ہوا ہے دنیا کو اپنا دیوانہ۔ اولیاء وہ ہوتے ہیں، اور ان کے ذمے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احادیث کے مطابق میں اور قرآن پاک کے مطابق میں کہ جن کو مجاز اور جن کو ذمہ داری دیتا ہے دنیا کے معاملات کی، ان اولیاء کو نظام عالم کے چلانے کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور پورا نظام ان کے گرفت میں رہتا ہے، پورا نظام ان کے گرفت میں رہتا ہے، اور وہ اولیاء اپنے ابداروں سے جڑے ہوئے، ابدار اپنے قطب سے جڑے ہوئے، قطب اپنے غوث سے جڑے ہوئے، اور پھر اسی طریقے سے یہ نظام، اور ان سب کی مدد کے لیے حضرت خضر علیہ السلام ہے، حضرت عزیر علیہ السلام ہے، اور ان اولیاء کے اندر میں ان کو اتنا زیادہ اختیارات عطا کیے جاتے ہیں کہ قلندر جو ہوتے ہیں اس امت کے اندر میں، کبھی کوئی مسئلہ اگر آ گیا ایمرجنسی میں تو وہ یہ مسئلہ ہے اب جا کے پارلیمنٹ میں دلی کے اندر پیش کرنا ہے، تو ٹرین سے جاؤ تو 2 دن لگ جائیں گے، بس سے جاؤ تو 4 دن لگ جائیں گے، کیا کرنا چاہیے؟ چلو چارٹرڈ پلین کہ 1 گھنٹے کے اندر میں دلی میں وہ موجود ہوتا کہ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اس شعبے کے اندر میں کہ تم بھی ناواقف نہ رہنا ان چیزوں سے، یہ حقیقتیں ہیں، اگر اس کا انکار کر دو تو قرآن و حدیث کا انکار ہو جائے گا۔ ذرا معلوم بھی تک کرو کہ نظام ولایت کیا ہے۔ کیا نظام ولایت یہی ہے کہ روزانہ مغرب سے عشاء تک آ گئے، کبھی آئے کبھی نہیں آئے، ذکر کی مجلس کر لیے کرا لیے، لنگر کرا لیے یہ ہو گیا؟ یہ نظام ولایت نہیں، یہ صرف یہ ہے کہ ہم ان کے منکر نہیں ہیں، ہم ان کے نام لیوا ہیں، ہم ان کے نام لیوا ہیں، ہم حکومت والے نہیں ہیں، لیکن حکومت کی تائید کرنے والے تو ہیں نا۔ خطرات باغیوں کے لیے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ امت کے ان باغیوں کی حفاظت فرما جو ولایت کے نظام کے منکر ہو، بڑے خطرات میں ہے، ایمان خطرے میں ہے، ان کے ایمان کی سلامتی خطرے میں ہے ان کی، جو اللہ کے دوستوں کے نظام کے مخالفت کرتا ہو۔ یہ اولیاء کیا؟ یہ تو شرک ہو جاتا ہے، اور وہ تو گمراہیت ہے، وہ تو بدعت ہے، وہ بے دینی ہے، ارے بڑے خطرے میں پڑ گیا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ کی طرف سے جس نظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نظام قرار دیا تو اس کی مخالفت کر رہا ہے، تو گویا کہ اللہ کی مخالفت کر رہا ہے۔ نہیں، وہ ولی سے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟
تو ولی سے ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ اس سوال کو آگے لے کر چلے تو اللہ بھی اس ولی کے ذریعے سے کیسے کروا سکتا ہے؟ یہ سوال بنے گا نا۔ اللہ پر ہی کہاں ہے تیرا ایمان؟ اللہ تو وہ ہے کہ جس سے چاہے جو کچھ کرا لے، پتھر سے کچھ بھی کرا لے۔ تو جو پتھر سے کرا لینے کا عقیدہ ایمان ہے، وہ کسی ولی سے ہونے کا انکار کیا ایمان ہے کہ کفر ہے؟ بات وہاں تک بڑھ جاتی ہے آگے۔ خطرات میں وہ لوگ ہیں، کائنات کا نظام تو علی اور آل علی اور ولیوں کا ہے، جو اس کے منکر ہیں اور امت کو جو اس رخ سے کاٹ دیے ہیں، وہ خود اپنی ذات سے نہیں بلکہ بھولے مسلمانوں کو بھی خطرات میں ڈال رہے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ وقت کی کسی کی حکومت، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، لیکن سمجھنے کے لیے دے رہا ہوں۔ اگر کوئی ایک وقت کی حکومت ہو پاورفل اور اچھی حکومت ہو، اور کوئی اس کا باغی اگر بن جائے تو باغی ہمیشہ خطرے میں رہے گا۔ اسی طریقے سے خدا اور خدائی کے نظام کے خطرات میں ڈالنا ہے، اولیاء کے نظاموں سے امت کو دور کرنا اور شرک اور بدعت کا لقب دینا۔ اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی میں یہ بات فرمائی کہ کوئی میرے ولی کے ساتھ میں اگر گستاخی کرے گا تو میرا اعلان جنگ ہے اس کے ساتھ، اللہ کا اعلان جنگ۔ اور جو اللہ کے مقابلے پر جنگ میں آ جائے اولیاء کی مخالفت اور دشمنی کر کے، پھر اس کو اللہ ایمان دے گا، ایمان پر خاتمہ ممکن ہوگا، قیامت کے میدان میں کہیں پر سہارا ملے گا اس کو۔ اس لیے موجودہ زمانے کے اندر میں ضروری ہے کہ پوری امت کے اوپر رحم یہ ہے کہ اپنی زبانوں کو کھولو اور امت کے معاملات کے اندر میں تم کم از کم اس درجے کے اندر میں کہ کوئی ایک مسلمان تمہارے اطراف میں، تمہارے خاندان میں ایسا نہ رہے جو اولیاء سے محبت کرنے والا نہ رہے اور اولیاء کی نسبتوں سے وابستہ نہ ہو جائے، اور سارا بکھیڑا ختم ہو جائے گا جب کہ امت میں طلب پیدا کی جائے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوستوں کے ساتھ میں دوستی کے راستے کو اختیار کرو۔ اب دوستی کیسے اختیار ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ کر کہنا کہ کسی نہ کسی پیر کے دامن سے تم وابستہ ہو جاؤ۔ اس لیے ہر مسلمان کو 15ویں صدی کے اندر میں مرید بننا ان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ کیوں؟ بے مرید بے مراد مر جائے گا، بے مرید بے مراد مر جائے گا، گستاخ مر جائے گا، بے ادب بن کر مر جائے گا۔ مر تو گیا، دنیا تو گزر گئی، لیکن پھر کیا ہوگا قیامت کے میدان میں؟ جب کہ دیکھے گا کہ دنیا کا نظام تو پردوں میں اولیاء نے چلایا تھا، لیکن قیامت کے میدان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان اولیاء کی ولایت کے نظام کو ظاہر کرے گا کہ وہاں پر یشفعوا عنہ الا باذنی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہے گا کہ ہاں آج ہم ان کو اختیارات عطا کر دیتے ہیں۔ اب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے ذریعے سے اعلان کروائے گا اپنے اہل بیت آل علی اور اولاد علی اور اولیاء سے کہ جو تم سے محبت کرنے والے تھے تم ان کی شفاعت کرو۔ غوث الاعظم ایک نگاہ اٹھائیں گے اور جدھر کو لوگ پہچانیں گے یا غوث الاعظم یا غوث ہم کہنے والے تھے، غریب نواز ہم یا غریب نواز کہنے والے تھے، ہم یا رسول اللہ کہنے والے تھے، ہم یا علی کہنے والے تھے، ہم یا حسین کہنے والے تھے۔ اچھا یا حسین دنیا میں ہم کو تم کہتے تھے، تم بھی ہمارے، سارے قیامت کے مجمع میں سے ہر ایک اپنوں کو سمیٹ لے گا۔ یہ بیچارے کہاں جائیں گے؟ دھوپ میں رہ جائیں گے نا۔ جو کہتے ہیں کہ نہیں شرک ہوتا ہے، بدعت ہوتا ہے، کتنی بڑی گمراہیت میں ہے آج امت۔ تمہارے خاندانوں میں کتنے لوگ اور تمہارے گھروں کے اندر میں کتنے لوگ گمراہیت میں ہیں۔ کیا ہوگا میدان قیامت کے اندر میں کہ یا کہنے والے اور ان کو یاد کرنے والے ان کو تو اپنے دامن میں لے لیں گے۔ یشفعوا عنہ الا باذنی، قرآن ہے یہ قرآن سنا رہا ہوں۔ نجات کے لیے کسی نہ کسی کا سہارا ضروری ہے، بلکہ قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے اور ایک بات ارشاد فرمائی کہ جنت میں اکیلے اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنتی گروہوں کی شکل میں، جماعتوں کی شکل میں، طبقات کی شکل میں ان کا ایک نشان ہوگا جنتیوں کا، اور ان کا ایک سردار ہوگا۔ ہر ایک جنتی اپنے سردار کے پیچھے جنت میں داخل ہوگا، اور وہ سردار کون ہوگا؟ پیر کامل ہوگا۔ کون ہوگا وہ؟ اور جن کو اب وقت دیکھ کر نہیں ہم بھی تمہارے، تو اللہ کہے گا کہ ہٹو باسو،
یہ تو میرے اولیاء کے ساتھ دشمنی کرنے والے تھے، یہ تو اولیاء کے نسبتوں کی محفلوں کا مذاق اڑانے والے تھے، یہ تو غوث و خواجہ کے منکر تھے، اور جو مانتے تھے میرے اولیاء کو ان کو یہ مشرک اور بدعتی کہنے والے تھے ممبروں سے۔ اللہ تعالیٰ ان کے حالوں پر رحم فرمائے۔ کل کو قیامت کے میدان میں کیا ہوگا جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ دے گا کہ ہر ایک اپنے پیر کے ساتھ اور ہر ایک اپنے رہبر کے ساتھ اور ہر ایک اپنے سردار کے ساتھ میں جنت میں چلے جائے، اور سارے تو اپنے سرداروں کے ساتھ اپنے پیروں کے ساتھ میں، اور ہر ایک اپنے جنتی سردار کے ساتھ میں جنت میں چلے جائے، چھٹ چھٹ کے جو بچ جائیں گے ان کا کیا حال ہوگا وہاں پر؟ ان کا کیا حال ہوگا؟ ان کا یہ حال ہوگا کہ ایسا طبقہ بچ جائے گا تو حدیث کے اندر میں آتا ہے کہ خدا کو رحم بھی آئے گا، تو اولیاء سے لوگ جنت میں جو چلے گئے مجمع تو پورا ختم ہو گیا، لیکن کچھ بچ گئے۔ سورت یاد نہیں آ رہی ہے، قرآن مجید کے اندر میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخر سورت میں چھٹا کر ایسے لوگ جو کہے کہ ہم کو مرید بننا کیا ضروری ہے، یہ پیری مریدی، یہ گمراہیت ہے، اور یہ کیا ہے، شرک ہے، یہ بدعت ہو جاتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ دنیا تھی، زندگی میں زبان تھی، منہ میں بول لیا، بول کر خود برباد نہیں ہوا، اوروں کو برباد کر دیا۔ اب قیامت کے میدان میں جب مسئلہ سامنے آ گیا، اولیاء تو اپنے چاہنے والوں کو اپنے ساتھ میں لے کر چلے گئے۔ حضرت ابی سقنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کو بھیجا میرے آقا نے، اور کہا کہ کیا فرمایا کہ میرا سلام بھی کہنا اور میری امت کے لیے شفاعت کی دعا بھی کرنا۔ حکم دیا کہ نہیں؟ میرے آقا ولی کے پاس سے بھیج رہے امت کی شفاعت کی دعا کروانے کے لیے۔ اب یہ غنڈہ کہتا ہے کہ اولیاء کے پاس میں جانا شرک ہے، میرے مصطفیٰ بن نعوذ باللہ کہاں بھیجے اور کس کو بھیجے؟ امت کو بتانے کے لیے کہ صحابہ تو نہیں رہیں گے تمہارے زمانے میں، لیکن اولیاء تو رہیں گے، اولیاء کا نظام تو رہے گا، ان کے آستانے تو رہیں گے۔ اس لیے وہاں بھی اگر چلے گئے تو کم از کم ان سے محبت کرنے والے، ان کے چاہنے والوں کی فہرست میں تو آ جاؤ گے۔ حضرت ابی سقنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں، چونکہ میرے آقا کے عاشق تھے، حضرت ابی سقنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائیں گے اور بلا کر کہیں گے کہ جنت میں جائیے۔ ذرا آگے بڑھیں گے، فوراً واپس میں نہیں جاؤں گا جنت میں۔ ذرا اپنی زندگی کے اندر میں چھٹ خفا تھے لوگ۔ حضرت ابی سقنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نہیں جاؤں گا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں حکم دے رہا ہوں اور جائیے جنت میں۔ نہیں، مجھے میرے آقا نے اپنی امت کی شفاعت کا حکم دیا تھا، جب تک میں جن کی شفاعت کروں گا جو مجھ سے محبت کر رہے تھے۔ اے خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی والوں، تمہاری قسمت ہے، تمہاری نسلوں کو یہاں سے جوڑ دو کہ یہاں پر سید ابی سقنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ روزانہ ہوتا ہے۔ ہم تو روزانہ یاد کریں، قیامت میں وہ ہم کو تمہاری نسلوں کو بھول جائیں گے؟ گائے کا انتظام ہے یہ، روزانہ 9 سال سے حضرت ابی سقنی کا تذکرہ مغرب کی نماز کے بعد میں ہو رہا کہ نہیں ہو رہا یہاں پر؟ تو ہم تو اتنا یاد کریں، یہ انتظام ہے میرے بچوں کی نسلوں کے لیے کہ قیامت کے میدان میں سرکار ابی سقنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دوں گا کہ سرکار اس زمانے میں جب کہ، اچھا ایمانداری سے بتاؤ، کہیں تو بھی ابی سقنی رضی اللہ تعالیٰ کا نام سننے کو ملتا ہے نہیں؟ ان کی مسجدوں کو چھوڑ دو، سنی مسجدوں میں بھی سننے کو ملے گا کیا؟ کہیں پر ملے گا؟ کہیں تقریروں میں آئے گا؟ لیکن یہاں پر ہو رہا تو یہ ان کا کرم ہے کہ انہوں نے تمہاری میری نسلوں کو قیامت کے میدان میں شفاعت دینے کے لیے، حقدار بنانے کے لیے نظام اپنے کرم سے دیا ہے۔ سرکار ابی سقنی، تمہارے قدموں پر ہمارا سر ہے کہ تم نے ہماری نسلوں کے لیے انعام دیا۔ اس زمانے کے اندر میں یہاں کے نظاموں کے ایک ایک مسئلے میں گہرائی سے سوچو۔ لائٹ لے کر گزر جاؤ گے تو فائٹ کھاؤ گے، نظاموں سے دور ہو جاؤ گے۔ یہ بھی کیا نظام ہے، چلو چھوڑو پیچھا، ہاں چھٹ جاؤ گے۔ ہر نظام کے معاملات میں گہری نظر رکھو۔ جو ان نظاموں کے اندر میں جو مرید، جو مریدہ، جو خلیفہ لائٹ بن کر چلے گا وہ فائٹ کھائے گا، نظام سے دور ہوگا۔ خطرات آ چکے ہیں اب یہاں، تو جو گہرائی کے ساتھ میں نظاموں کو سمجھنے کی کوشش کرے وہی جم سکے گا، وہی چلایا جا سکے گا۔ ابی سقنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ جائیں گے اور آ کر کہیں گے کہ میں جنت میں، جبکہ میرے آقا نے مجھے ذمہ داری دی ہے اپنی امت کی شفاعت کی۔ پڑھے کہ نہیں پڑھے حدیث میں بھی؟
تو دیوانوں کی بات تو اللہ تعالیٰ رکھتا ہے نا، اور خدا خود پابند ہو گیا نا کہ بعض میرے محبوب کے امتیوں میں ایسے بندے ہوں گے خشک کھالوں والے، پراگندہ بالوں والے، کہ وہ کسی بات پر قسم کھا لے تو میرے ذمہ واجب ہے کہ میں ان کی قسم کو پورا کروں۔ حدیث ہے یہ بھی، آج تو ساری بات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو رہی ہے نا اولیاء کے معاملات میں۔ تو پھر اویس قرنی رضی اللہ عنہ فرمائیں گے کہ نہیں، تیرے حبیب اور میرے آقا اپنی امت کی شفاعت کا حکم مجھے عطا کیا تھا، اور جب تک جس امت کی شفاعت میں کروں جنت میں وہ نہ جائے گی، پہلے میں بھیجوں گا اس کے بعد میں جاؤں گا۔ اولیاء کود کے بھاگنے، اپنی جنت دیکھ لو نا، اپنا معاملہ دیکھ لو، دوسروں کے چکر میں پڑھ کے کھاؤ، ارے خود کا بچانے والا کہاں بچے گا؟ ولایت کے نظام کی ادنا نمائندگی کی پہچان یہ ہے کہ جہاں پر کچھ ملنے کا اور جہاں کچھ اچھائی کا معاملہ ہوگا وہاں دوسروں کو آگے بڑھائے گا۔ وہ ولایت کے نظام کا آدمی نہیں ہے۔ اپنی مغفرت، اپنی جنت، اپنی آخرت، اپنا ایمان، اپنی دنیا، اپنا دین و دھرم نہیں، اپنا دیکھ لو۔ اپنا دیکھنے والا ولایت کے نظام کا آدمی نہیں ہوتا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں گے کہ جب تک میرے آقا کی منشا کے مطابق میں جتنوں کی شفاعت نہ کر دوں، جب تک پہلے ان کو میں جنت میں داخل کروں گا۔ موقع مل گیا چانس مار کے پہلے کود کے بھاگ جاؤ، یہ کی دسترخوان بھیگ گیا لنگر کا، پہلے اپن کھا لو، بعد میں کھلانا ہے نا، اس واسطے پہلے بیٹھ جاؤ، یہ کی نہیں، یہ پہچان نہیں ہے۔ پہچان تو یہ ہے کہ پہلے دوسروں کو نوازیں گے۔ اویس قرنی رضی اللہ عنہ پورے قیامت کے میدان میں گھومتے رہیں گے۔ اچھا، اویس قرنی رضی اللہ عنہ کو پہچاننے والے تو اولیاء پہچان لیں گے نا، جو زندگی میں پہچانے وہ قیامت میں نہیں پہچانیں گے ان کو، جو نہیں پہچانیں گے، جبکہ علامتیں بتا دی ہے میرے آقا حدیث پاک میں کہ ان کی ہتھیلی پر سفید نشان ہوگا، پستقت، اس طریقے سے نشانے ہیں نا جی۔ سیٹسفائی ہے کہ نہیں ہے؟ اولیاء کا نظام آنکھوں پر پٹی باندھ کر 100-150 سال کی جماعت اور مسلکوں کا نظام نہیں ہے۔ 100-150 سال پہلے کہا نہیں تھے نا، پھر اب کیسے پیدا ہو گئے، پھر 10 سال کے اندر تم بھی ختم۔ یہ نظام نہیں ہے اولیاء کا، یہ تو نسبت باضابطہ قرآن حدیث سے قیامت تک ملی ہوئی ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کو اولیاء پہچانیں گے، اور اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولیاء کو اپنی پہچان ان کی زندگی میں عطا کرتے ہیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں، ان سے ملاقات بھی کرتے ہیں، اور اپنی بشارت میں اپنا چہرہ بھی بتاتے ہیں، اور بعض اوقات تو بالمشافہ ملاقات بھی کرتے ہیں۔ وہاں پہچان لیں گے۔ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ جب نکلیں گے جدھر کو بھی، تو ان سے محبت کرنے والے جو اولیاء ہوں گے، سرکار شفاعت آپ کے، تو شفاعت ہم کو بھی دیے، تو پھر وہاں پر کیا کریں گے؟ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شفاعت کے کارڈ اور شفاعت کا بیلنس بانٹ دیں گے، تمہارے چاہنے والوں کو بھی، تمہارے چاہنے والوں کو بھی۔ اب یہ سارا معاملہ ہو جائے گا کہ پھر وہ اولیاء بھی اپنے چاہنے والوں کو، پیران کامل اپنے مریدین کو، اور پیران کامل ان لوگوں کو بھی جو اولیاء کی مخالفت نہ کرتا تھا، یا پنجتن پاک کی مخالفت نہیں کرتا تھا، یا میرے مصطفیٰ کا گستاخ نہیں تھا، با ادب تھا، میرے مصطفیٰ سے محبت کرنے والا تھا، ان سب کے حق میں شفاعت کو دے دے کر سارا مجمع جنت میں چلے جائے گا۔ اس کے بعد میں اویس قرنی رضی اللہ عنہ ہو جائیں گے۔ اولیاء پہلے جانے والے نہیں ہوتے، بھیج کر جانے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے حق کے نظاموں کو پہلے دینے اور قبول کروانے کی فکر کرو اپنی زندگی میں۔ ہم مرید بن کے اپنی جگہ کافی ہو گیا نا، اپنی جنت، اپنی قبر، اپنی نفل، اپنی تہجد، اور اپنا یہ ارے تو اپنا ہے نا، تو بنے گا ان کا بھی۔ اگر ان کا بن جائے گا تو وہ یہ تو سوچے گا کہ سارے لوگ آ کر فجر کی نماز میرے پیر و مرشد کے پیچھے پڑھ لیں تاکہ جنت میں چلے جائے، اس کے عوض میں اگر میرے معاملے کو اگر کچھ اور ہوتا ہو تو ساری امت کی جنت کے سامنے میں اپنے کو برداشت کروں گا۔ فرمایا تھا کہ سلطان الہند نے، یہ ہے ولایت کے لوگوں کی پہچان، نہیں خالی میرا مئی میرا مئی میرا مئی میرا مئی، تو تیرے کچھ پہلے ڈالتا اللہ میاں۔ ارے بدھو داس یہاں پر بھی تو میرا میرا کرنے کو آیا، تو تیرا نہیں ہے ہمارا ہے، تو ہمارے حوالے ہو جا اور سب کے لیے تو بن جا اور سب کو نوازنے والا بن جا۔ اپنی دعاؤں میں بھی اپنا خاندان، اپنا گھر، اپنی پیٹ پوجا، اپنے مسائل، ارے کہیں کا کدھر سے آ گیا بابا طریقت کی راہ میں یہ نہ دینا، بلکہ انسانیت کے لیے مانگو، انسانیت کو عطا کرو۔
اور ان کا حق ان کو دینے والے بنو۔ حضرت ابی ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلیں گے میدان قیامت کے اندر میں اور اولیاء ان سے آئیں گے اور لے لیں گے ارتھورائز، اور کیا بولتے ہیں وہ بیلنس کرو یا پھر کیا کہتے ہو، جو کچھ بھی ہو، ہم کو بھی شفاعت کا اختیار دیجیے۔ ابی ثقفی رضی اللہ تعالیٰ تم میں رہے، ٹھیک ہے تم بھی۔ وہ بات بڑھتے 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 قیامت میں صرف وہ لوگ بچ جائیں گے جو اولیاء کی گستاخی کرنے والے تھے، اہل بیت کی مخالفت کرنے والے تھے اور میرے آقا کی گستاخیاں کرنے والے تھے۔ علم غیب نہیں تھا ان کو، وہ بھی نہیں، لیکن کتاب چلے گئے، یہ تو پہاڑ پڑھا رہے نا امت کو برباد کرنے کے لیے۔ ایسے لوگ بچ جائیں گے قیامت کے میدان میں، ان کے لیے قیامت میدان محشر کا عذاب ہوگا کہ سورج سوا ریزے پر زمین تانبے کی اور ان کی کھوپڑیوں میں بھیجے پگھلیں گے۔ اب وہ پریشان ہوں گے، تو پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ آخری چوکی وہاں پر نجات کے لیے جو قائم کرے گا، اولیاء سے گستاخیاں کر کے برباد ہو گئے، آخر میں منجد پاک کو وہاں پر لایا جائے گا۔ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کو، امام حسن امام حسین علیہ السلام کو کہا جائے گا کہ ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر وہ وہاں پر کہہ دیں گے کہ یہ تو پنجتن پاک اور میرے آقا کے چہیتے ہیں، تو پھر ان کو بھی جہاں پر اولیاء کے زمرے سے بچ گئے ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا، ورنہ ان سڑے ہوئے اللہ تمہاری میرے نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ خدا ہماری تمہاری نسلوں میں اگر ایسے منحوس اور بدبخت ہے تو نکال دے ہماری نسلوں سے۔ کیا کریں گے کہ ایسے بد نصیبوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جہنم کا ایندھن بنائیں گے، جہنم میں داخل کریں گے۔ کن کو؟ جو اولیاء کے گستاخ تھے، آخر میں جا کر پنجتن پاک کو سامنے لائیں گے۔ اگر ان کے بارے میں کہہ دیں کہ نہیں یہ مولا حسین علیہ السلام تھے، کربلا کی محفلیں سجانے والے تھے، سید کائنات کی عظمتیں تھیں، مولا کائنات کو ماننے والے تھے، یا علی کہنے والے تھے، یا رسول اللہ کہنے پر آنکھوں پر چوننے والے تھے، گنجائش نکل جائے گی، آخری شفاعت مولا علی پنجتن پاک کروائیں گے۔ جب وہاں پر بھی اٹک گئے، یہ بھی تو شیعہ بولتے نا، یہ بھی تو کہیں کو یا علی کہنا، اور یہ بھی تو کیا ضروری ہے؟ ایسے اٹکو ہوئے کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ پوری قیامت کے میدان کا کیچڑ ہے یہ، ان کو تو جکڑ پکڑ کر جہنم کا ایندھن بناؤ۔ خدا تمہاری میری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے نظام ولایت ہر امت کی امانت ہے، ہر انسان کی امانت ہے۔ اس نظام کو ایک ایک انسان تک پہنچانا ذمہ داری ہے، بڑی ذمہ ہم نہیں ہو سکتے۔ ہمارا کام ہم تو کرتے رہنا، ارے کام تو شروع ہی نہیں کیا ابھی تک تو نے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو نظاموں کی حقیقت کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بحق لا الہ الا